نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے باکی اور اولیاء کبار کی عقیدت و محبت پارٹ 2 میں آپ نے سماعت کر لیا۔ آج میں پارٹ 3 حضرت تاج الشریعہ کا سفر دمشق پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات پوری آڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں گے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمہ اللہ کے ہند و بیرون ہند میں کروڑوں کی تعداد میں مریدین و متوسلین، سینکڑوں کی تعداد میں خلفاء، ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ ہیں جو بر اعظموں کے مختلف ممالک میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ بر اعظم ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا وغیرہ کے متعدد ممالک میں تبلیغی دورے فرماتے تھے۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا مصر و شام کا وہ دورہ جو حضرت تاج الشریعہ رحمہ اللہ نے 2009 عیسوی میں کیا تھا۔ عمرہ اور زیارت مدینہ کے بعد حضرت تاج الشریعہ مصر اور شام کے علمی، تبلیغی و روحانی دورے کے لیے پہلے شام تشریف لے گئے۔ بدھ 29 اپریل 2009 عیسوی 10:45 پر حضرت تاج الشریعہ دمشق ایئرپورٹ شام پہنچے۔ شیخ عمر عراقی، سابق مدرس جامعۃ الرضا بریلی شریف، مولانا عامر اخلاقی صدیقی، سید عامر علی شاہ آپ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ بعد نماز عصر شام میں زیر تعلیم ہند و پاک کے طلباء حضرت تاج الشریعہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور نماز مغرب تک حضور سے مستفیض ہوتے رہے۔ بعد ازاں طلباء نے آپ کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کی، پھر دست بوسی و دعاؤں کی درخواست کے ساتھ رخصت ہوئے۔ عالم علماء شام الشیخ عبدالرزاق حلبی اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 100 سال تھی اور ملک شام میں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے حضرت تاج الشریعہ کو رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ حضرت تاج الشریعہ کو لینے کے لیے مفتی دمشق الشیخ عبدالفتاح البزم کے صاحبزادے الشیخ وائل البزم تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر شیخ عبدالرزاق حلبی، شیخ عبدالفتاح البزم و دیگر نے حضرت تاج الشریعہ کا والہانہ استقبال کیا۔ مفتی دمشق نے حضرت تاج الشریعہ کا تعارف کرایا۔ جب حضرت تاج الشریعہ اور شیخ عبدالرزاق حلبی، جو ثانی امام اعظم کہے جاتے تھے، جب یہ دونوں بزرگ معانقہ فرما رہے تھے تو مفتی دمشق شیخ عبدالفتاح البزم فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دو روحیں مل رہی ہوں اور مدتوں کی شناسائی ہو۔ حالانکہ دونوں بزرگوں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ رات گئے تک یہ علمی محفل جاری رہی۔ جمعرات 30 اپریل حضرت تاج الشریعہ رحمہ اللہ دن کے تقریباً 11 بجے شام کے شہر حمص کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت سب سے پہلے قاضی القضات حمص الشیخ سعید الکحیل کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت تاج الشریعہ کا شاندار استقبال فرمایا اور معانقہ و دست بوسی فرمائی۔ دوران ملاقات حضرت تاج الشریعہ نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا اور قوارع القہار فی رد المجسمۃ الفجار، جن کی تعریب و تحقیق و تعلیق حضرت تاج الشریعہ نے فرمائی ہے، اپنی کتب سد المشارع، الصحابۃ نجوم الاہتداء اور عربی قصائد کا مجموعہ شیخ سعید الکحیل کو پیش کیا۔ جواب میں حضرت شیخ سعید الکحیل نے حضرت تاج الشریعہ سے دعاؤں کی درخواست کی اور اپنی کچھ کتب پیش کیں۔ حضرت تاج الشریعہ نے شیخ سعید الکحیل کو اجازت حدیث عطا فرمائی اور بریلی شریف آنے کی دعوت بھی دی۔ بعد ازاں حضرت تاج الشریعہ نے شیخ سعید الکحیل کے ہمراہ عظیم الشان جامع مسجد حمص، جامع سیدنا خالد بن ولید میں حضرت خالد بن ولید کے مزار شریف پر حاضری دی۔ اس وقت جامع مسجد کے خطیب و امام خود حضرت شیخ سعید الکحیل تھے۔ یہاں حضرت تاج الشریعہ نے نماز ظہر کی امامت فرمائی۔ اس موقع پر جم غفیر نے حضرت تاج الشریعہ سے ملاقات و دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ بعدہ حضور تاج الشریعہ حمص کے مشہور قبرستان مقبرۃ القدیف تشریف لے گئے۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں تقریباً 800 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ حدیث پاک میں اس قبرستان کی فضیلت میں آیا ہے کہ یہاں مدفون 70,000 خوش نصیب بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں سے حضرت تاج الشریعہ واپس دمشق روانہ ہوئے۔ بعد نماز مغرب رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے آنے والوں کو حضرت نے زیارت و دست بوسی کا شرف بخشا۔
بعد نماز عشاء حضرت تاج الشریعہ جامعۃ التوبہ دمشق کی دعوت پر وہاں منعقدہ مجلس الوفا میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مجلس الوفا جامعۃ التوبہ میں ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو منعقد ہوتی تھی۔ مسجد جامعۃ التوبہ کے امام و خطیب شیخ ہشام برہانی، جو کہ حضرت تاج الشریعہ کے جامع ازہر مصر کے زمانہ طالب علمی کے ساتھی بھی ہیں، آپ نے حضرت تاج الشریعہ کا پرتپاک استقبال کیا اور آپ کو ممبر شریف پر جگہ پیش کی۔ حضرت شیخ ہشام برہانی کے جامعہ سے فارغ ہونے والے قرأت حفص اور سبع عشرہ کے طلباء کو حضرت تاج الشریعہ نے اپنا عربی قصیدہ بھی سنایا، نیز محفل کے اختتام پر دعا بھی فرمائی۔ اس موقع پر بے شمار افراد نے آپ سے ملاقات اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔ جمعہ 1 مئی 2009 عیسوی دن میں حضرت تاج الشریعہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے دمشق میں باب الصغیر کے قبرستان تشریف لے گئے، جہاں کئی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام خصوصاً حضرت سیدنا بلال حبشی، ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ کے مزارات ہیں۔ اس کے بعد آپ جامع اموی تشریف لے گئے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علی نبینا و علیہم السلام صلاۃ والسلام کا مزار شریف واقع ہے۔ حضرت تاج الشریعہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی اور مزار شریف پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے مزار شریف واقع قاسیون کے لیے روانہ ہوئے۔ بعد نماز مغرب حضرت تاج الشریعہ کی جانب سے علماء شام کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک و نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ محفل میں علماء شام کی بڑی تعداد تشریف فرما تھی۔ چند اکابر علماء کے نام درج ذیل ہیں: حضرت شیخ عبد الحادی الخرسہ، حضرت شیخ عبد الفتاح البزم، حضرت شیخ عبد الجلیل العطا، حضرت شیخ نزال علی دلشی، حضرت شیخ عبد القادر طاہر، حضرت شیخ عبد التواب الروزان، حضرت شیخ علاء الدین حائق، حضرت شیخ محمد خیر ترشان، حضرت شیخ اسماعیل زیبی، حضرت شیخ ڈاکٹر عبد الرزاق ایمن شوا۔ محفل میں حضرت شیخ علاء الدین حائق اور حضرت شیخ محمد خیر ترشان، یہ دونوں حضرات حضرت تاج الشریعہ کی دعوت پر 2009 عیسوی میں عرس رضوی کے موقع پر بریلی شریف تشریف لائے تھے۔ ان دونوں نے حضرت تاج الشریعہ کا شاندار تعارف پیش کیا اور ہندوستان میں حضرت کی علمی اور روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔ محفل مبارکہ میں حضرت تاج الشریعہ سے ملاقات کے لیے حضرت شیخ فاتح الکتانی بھی تشریف لائے۔ فاتح الکتانی سید ہیں اور آپ کی عمر شریف اس وقت 100 سال تھی۔ حضرت تاج الشریعہ نے شیخ الکتانی کے متعلق فرمایا، مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاتا۔ محفل میں مفتی دمشق حضرت شیخ عبد الفتاح البزم، شیخ اسماعیل زیبی اور شیخ نزال علی دلشی نے بھی خطاب فرمایا۔ مفتی دمشق نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت تاج الشریعہ کے آنے سے ہمارا ملک شام روشن و منور ہو گیا۔ نیز مفتی دمشق نے بریلی میں اپنی حاضری کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے آپ سے محبت کرنے والوں کو دیکھا تو مجھے صحابہ کی محبت یاد تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے۔ محفل کا اختتام حضرت تاج الشریعہ کے عربی سلام اور آپ کی دعا پر ہوا اور آپ کی کتب علماء کو پیش کی گئیں۔ ہفتہ 2 مئی 2009 عیسوی دن کے تقریباً 11 بجے دیر الزور عراقی سرحد کے قریب واقع شام کا شہر سے علماء کا وفد ملاقات کے لیے تشریف لایا۔ بعدہ دمشق کے معہد الدولی لتعلیم اللغۃ العربیۃ والشریعہ کے مدیر تشریف لائے۔ دوران ملاقات مختلف علمی موضوعات زیر بحث آئے۔ شام 4:30 میں صاحبزادہ مفتی دمشق شیخ وائل البزم حضرت تاج الشریعہ کو شیخ رمضان سعید بوتی آپ شام کے علمی حلقوں میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں سے ملاقات کے لیے لے جانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ یہاں بھی علمی گفتگو رہی اور حضرت شیخ رمضان سعید بوتی نے حضرت تاج الشریعہ سے ملاقات پر اظہار مسرت فرمایا۔ اس موقع پر دونوں بزرگوں کے درمیان کتب کا تبادلہ بھی ہوا۔ رہائش گاہ واپسی پر حضرت تاج الشریعہ نے منتظر طلبہ و طالبات سے علیحدہ ملاقات فرمائی۔ خواہش مند مقامی اور بیرونی طلبہ کو شرف بیعت سے نوازا۔ طلبہ نے نماز عشاء حضرت کی امامت میں ادا کی۔ بعد نماز عشاء
شیخ علاؤ الدین حائق حضرت تاج الشریعہ کو رات کے کھانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ اس موقع پر مفتی دمشق بھی موجود تھے۔ یہیں سے حضرت تاج الشریعہ حضرت شیخ ابو الہدیٰ الیعقوبی سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ حضرت شیخ ابو الہدیٰ ملک شام کے جید عالم دین ہیں، اجازت حدیث کے لیے محفل منعقد کرتے ہیں، صحاح ستہ کی اجازت بالسماع عنایت کرتے ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ اور حضرت شیخ ابو الہدیٰ میں علمی گفتگو اور کتب کا تبادلہ بھی ہوا۔ حضرت شیخ ابو الہدیٰ نے ایک تغرہ جس پر عربی قصیدہ نقش تھا حضرت تاج الشریعہ کی خدمت میں پیش کیا۔ روانگی کے وقت حضرت شیخ ابو الہدیٰ الیعقوبی نے اپنے اور بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت تاج الشریعہ نے ان کو دعاؤں سے نوازا اور پانی دم کر کے عنایت فرمایا۔ اب انشاءاللہ پارٹ 4 میں حضرت تاج الشریعہ کے چند کرامات اور وصال پر انوار سماعت کریں گے۔ آپ حضرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔